الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان کے آخری جمعے کے بارے میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ آخری جمعے کو جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ کوئی خاص مستقل تہوار ہے، اس کے کوئی خاص احکامات ہیں، لوگ اس طرح سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے تجویز فرمائی ہیں، اور لوگوں نے اس دن کی عبادت کو مختلف طریقے گڑھ رکھے ہیں۔ مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نوافل پڑھی جائیں، ان رکعتوں میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں۔ خود سمجھ لیے اس قسم کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ بقول ہمارے مفتی ظہور صاحب، استاد محترم کے ندوے کے وہ مفتی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ فتوی میں لکھا تھا، رمضان کے کسی بھی جمعے کو، کسی بھی جمعے پر کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے مستقل ایک تہوار سا بنا رکھا ہے۔ پر چلا دو جوڑی کپڑے بنیں گے، ایک الوداع کے جمعے کے لیے اور ایک عید کے لیے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے پوچھ رہے ہیں، بھائی الوداع کا جمعہ کب پڑ رہا ہے، کب پڑ رہا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہہ لیا الوداع کب پڑ رہا ہے، میں نے اس مرتبہ منگل کو پڑ رہا ہے۔ کہ کوئی تہوار تھوڑی ہے جو رمضان کے تمام جمعے رسول ہم نے کوئی خاص احکامات اس جمعے کے بارے میں نہیں کہے۔ پھر جاہل لوگوں نے ایک وہ بھی گڑھ لیا ہے اس کے لیے خطبہ، الوداع الوداع شاہ رمضان الوداع۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ کہتے ہیں اس خطبے کا پڑھنا بدعت شنیعہ ہے، یہ خود ایجاد ہے بندے کی۔ اور فرمایا کرتے تھے، ہمارے فارسی کے استاد کہا کرتے تھے، اگر الوداع کے الفاظ پڑھے جائیں ودا ودا تو رسول ہم نے استقبال کے بھی پڑھے ہوتے۔ آخری شعبان میں آپ نے خطبہ دیا تو کسی قسم مرحبا مرحبا شاہ رمضان مرحبا تو آپ نے نہیں پڑھا۔ ہاں، رمضان کے احکامات بتائے کہ ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اللہ کی بارشیں اور رحمت کی بارشیں بڑھتی ہیں، مغفرت کی بارشیں بڑھتی ہیں، اس طرح کے مضامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ اپنی طرف سے کسی قسم کے جمعے کو، اور لکھنؤ میں تو ہمارے ٹیلے والی مسجد کے گراؤنڈ کا نام ہی الوداع کر دیا۔ جہالت کی انتہا ہے، انہوں نے گراؤنڈ کو الوداع کر دیا۔ پھر ہم پہلے ٹیلے والی مسجد پہ جمعے کی الوداع کی نماز اس طرح ہوا کرتی تھی، وہاں ٹھیلے لگا کرتے تھے بریانی کے، شربتوں کے، رمضان میں ہاں، اور لوگ پتہ چلا شربت چل رہے ہیں، بریانی چل رہی ہیں۔ لیکن اب وہ خرافات تو ختم ہو گئی، لیکن دوسری خرافات پھر بھی ہے، سڑک پہ نماز ہو رہی ہے سڑک گھیر کر۔ یاد رہے، کہیں بھی سڑکوں کو گھیر کر لوگوں کو پریشان کر کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں دیکھا ایڈمنسٹریٹ پریشان ہے، سڑکیں گھیر لی گئی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ٹیمپو دوسرے راستے سے گزر کر جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات کہہ کر بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی سواری اگر ایسی جگہ باندھ دے، اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، باندھی جاتی تھی، آج کل سواری کھلی کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنی سواری ایسی جگہ باندھ دے کہ آنے جانے والے کو پریشانی ہو، تو اس کا جہاد بھی قبول نہیں ہے۔ نماز تو بہت دور کی چیز ہے، جہاد کا مطلب ہے جان مال سب کچھ انسان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا وہ جہاد بھی قبول نہیں ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہیں ٹیلے والی مسجد پہ کچھ زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ پریشان کر کر، پھر ایک بات، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اسلام کا کیا تصور و طریقہ پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ مصیبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ٹیمپو والے دوسرے راستوں سے گزر کے جائیں، جو پریشان حال ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کو ٹرین پکڑنی ہے، کسی کو پلین پکڑنا ہے، کسی کو اسپتال جانا ہے، لیکن وہ سڑک گھیر لیں گے، اب راستہ بند کر دیں گے۔ بالکل غلط چیز ہے یہ، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص اہمیت نہیں، ہاں جیسے عام جمعہ ہے ایسے یہ جمعہ ہے، اس میں کوئی خاص مضامین پڑھنا یہ شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔
الحمدللہ میرے اس وقت 3 بدعتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. پہلی بدعت تو یہ میں نے جمعۃ الوداع کی بیان کی. دوسری ایک ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے، جب کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے اس سال پہلے جو بقر عید آتی ہے، وہ عید آتی ہے، تو میت کے گھر والے عید نہیں مناتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، عورتیں زیب و زینت نہیں کرتی، خود کسی کے گھر نہیں جاتی، قریبی رشتہ دار نزدیک کے تعلق والے اپنے گھر سے ان کا کھانا لے کر جاتے ہیں، یہ وہی کھانا ان کو کھلاتے ہیں. کیا سب چیزیں صحیح ہیں؟ سمجھے؟ یہ پوچھا گیا ہے مولانا عبدالرحیم صاحب لاج پوری سے، اور جواب دیا ہے سوال یہ باتیں درج ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ شرعاً ممنوع ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہوگا، اسلامی طریقہ نہیں، قابل ترک طریقہ ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے یعنی زیب و زینت ترک کرنے کا حکم ہے. شوہر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کی موت پر 3 دن تک ترک زینت کی صرف عورتوں کی اجازت ہے. گھر کے مردوں کا لباس کو ترک کرنا ہے، اچھا کھانا پکانے سے اعتراض کرنا درست نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. حضرت ام حبیبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے. اس کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. بخاری مسلم بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 288 289. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ نہ کرے، البتہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. بھڑکدار رنگین کپڑا نہ پہنے، سرما نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے 3 دن بعد خوشبو منگوائی اور فرمایا، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں، مگر چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اس کے لیے حلال ہی نہیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. تو مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد کے انتقال کو 3 دن ہو چکے ہیں، لہٰذا اس حدیث پر عمل کے نیت سے خوشبو لگا رہی ہوں. مومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے بھائی کے انتقال کے 3 دن بعد اس طرح خوشبو لگا کر حدیث پر عمل فرمایا. علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دونوں حدیثوں ام المومنین حضرت ام حبیبہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے عمل مبارک سے بہت واضح طور پر ثابت ہو کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. لہٰذا صورت مسئلہ میں جب انتقال کو 3 دن گزر چکے ہوں تو اس کے بعد سوگ منانا حدیث کے خلاف ہے. لہٰذا عید یا کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس موقع پر ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں سوگ کی صورت ہو جائز نہیں ہے. بہشتی زیور میں شوہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پر سوگ کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر شوہر منع نہ کرے تو اپنے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے کے بعد بھی 3 دن تک بنا و سگار چھوڑنا درست ہے. اس سے زیادہ بالکل حرام ہے. اگر منع کرے تو 3 دن میں بھی نہیں چھوڑے، یعنی کہ اگر شوہر کہے کہ وہ نہیں زیب و زینت اختیار کرو تم کسی عزیز رشتہ دار کی وجہ سے کرنے کی نہیں ہے تو وہ نہیں چھوڑے. کسی انتظار کے گھر والوں کی تعزیت کرنا مسنون ہے، اس کی حد 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد مکروہ ہے. وہاں دونوں میں کوئی موجود نہ ہو تو بعد میں بھی تعزیت کے مسئلے کسی جو دوسرے کا انتقال ہوا ہے، گھر والے آئے ہیں کئی دن بعد آئے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی جائز سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے. اہل میت کو تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں. یہ جو ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، وہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس بات کو، صاحب ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، عید پہ کپڑے بنے نہیں بنے، ہم خوشی منائیں. یہ سب جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ روایت اور خاص کر احادیث کی روشنی میں اور مولانا عبدالرحیم صاحب لاج پوری کے فتوی کی روشنی میں نے یہ باتیں نقل کر دیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم تو ہو جائے کہ یہ سب اپنی طرف سے من غلط ہے، اور خاص کر یہ شیعوں کی طرف سے ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ سوگ ووگ اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کے نہیں ہیں. کسی بھی عزیز قریب کے انتقال پر بس 3 دن 3 دن کے بعد گھر کے اندر چہل پہل ہونی چاہیے. اور 3 دن کے بعد عیادت بھی کیوں جائز نہیں ہے، ان کے گھر تعزیت بھی کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ گھر والے کام میں لگائیں گے تو اپنے جو بچے ہیں وہ دکان کھولیں، جو کاروبار پہ جائیں، سروس پہ جائیں، وہاں جائیں، وہ گھر میں بیٹھے رہیں کئی دن تک، پتہ چلو لوگ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے جو انہی بدعات میں سے ہے، عید کے بعد مصافحہ معانقہ کرنا کیسا ہے؟ عید کے خطبے اور دعا کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، باہمی
ٹکراؤ ہوتا ہے، بعض معانقہ کرتے ہیں، اس کو بے اصل و غیر ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لان تان ترجیح کرتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تم نماز عید کے بعد مصافہ معانقہ کو شریک کا حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی عید کی نماز کے بعد مصافہ معانقہ کرتے تھے؟ جواب مرحمت فرمائیں. مصافہ معانقہ اپنے طریقے پر مسنون ہے. سلام مصافہ معانقہ داخل عبادت ہے. عبادت کو صاحب شریعت کے حکم کے مطابق ادا کی جائے تبھی عبادت شمار ہوگی اور ثواب کا حقدار ہوں گے، ورنہ بدعت ہو جائے گی، بجائے ثواب کا عذاب ہوگا. مجموع البحرین کے مصنف نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے ایک شخص نے عید کے دن نماز عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھی. حضرت علیہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص بدعتی کا کان پکڑ کے ہماری عیدگاہ سے باہر نکال دو. اس شخص نے سلام پھر کہا اے علی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا. حضرت علی نے فرمایا مجھے یقین ہے جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سزا دے گا. اچھی چیز تھی نماز پڑھنا، لیکن حضور نے چونکہ نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے نوافل نہیں پڑھے، اس لیے وہ نماز وہ جائز نہیں ہے، اسے حضرت علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا. اسی طرح اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے اختیار کرنا مصارفہ. غیبوبت کبرا ہو، اگر بہت تھوڑے سے سغرا ہو، تھوڑے دن اگر کسی سے اگر غیر حاضر ہے تو مصافحہ کر لیا جائے. بہت لمبی جدائی کے بعد کوئی آئے تو معانقہ کر لیا جائے. لیکن عید کے بعد برابر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد کو صاحب گلے ملے جا رہا ہے، ہاتھ ملایا جا رہا ہے، یہ کہاں کی جہالت ہے بھائی؟ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا ائمہ کرام سے ثابت ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رہے. اذان بہت سے لوگوں نے اسے سمجھایا ہے. اذان عبادت ہے، دین کا شعار، اسلامی علامت ہے. جمعے کے لیے 2 اذان اور اقامت التزام لازم ہے، مگر نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ثابت نہیں. اگر عیدگاہ میں اذان یا تکبیر پڑھی جائے تو ہر شخص جانتا ہے وہ بدعت ہوگی. آپ کوئی کہہ لے صاحب کیا بات ہے، اذان ہی تو دے رہا ہے، اقامت ہی تو کہہ رہا ہے، ہر نماز کے بعد ہوتی. لیکن اگر آپ عیدگاہ میں کرنے لگیں اس کام کو، عید کی نماز سے پہلے کرنے لگیں، اس طرح مصافحہ معانقہ کا حکم ہے. عید و غیر نماز کے بعد اس کا التزام بدعت ہے. مجالس ابرار میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں بہت سی چیزیں ہماری طرف سے پیدا ہوئی، لیکن ملاقات کے علاوہ کسی وقت بھی جیسے عید یا عیدین کے بعد جیسے اس زمانے میں لوگوں کی عادت ہو گئی ہے تو حدیث میں لازم اس کا ذکر نہیں ہے. لہذا یہ ایک بے دلیل فعل ہے اور اپنے مقام پر ثابت محقق ہے. جس فعل کی دلیل نہ ہو وہ مردود ہے، قابل عمل نہیں ہے. ہاں شامی منقول ہے کسی بھی نماز کے بعد مصافحہ کا رواج مکروہ ہے، جس کو دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز کے بعد مصافحہ نہ کرتے تھے. کراہت کی ایک وجہ یہ ہے کہ روافظ کا طریقہ ہے. ابن حجر شافعی فرماتے ہیں لوگ پنجگانہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، وہ بدعت مکروہ ہے. شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. ابن الحاج مکی کتاب المدخل میں تحریر فرماتے ہیں امام کے لیے ضروری ہے لوگوں نے نماز فجر اور جمعہ عصر نماز کے بعد مصافحہ کا جو نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، بلکہ بعض نے پنجگانہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے. اسے اس سے منع کرے کہ یہ مصافحہ بدعت ہے. شریعت مصافحہ کسی مسلم سے ملاقات کرتے وقت ہے، نہ نماز کے بعد. لہذا شریعت نے جو محل مقرر کیا ہے اسی جگہ اس کو بجا لائے، سنت کے خلاف کرنے والے کو روکو. شاعر مشکاہ محدث مولا علی قاری مکی حنفی تحریر فرماتے ہیں بے شک شرعی مصافحہ کا وقت مشروع ملاقات کا وقت ہے. لوگ بلا مصافحہ ملتے ہیں، علمی باتیں کرتے ہیں، پھر جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت مصافحہ کرتے ہیں. یہ کہاں کی سنت ہے؟ اس لیے بعض فقہا نے وضاحت کی کہ طریقہ مکروہ بدعت سیاح ہے. اس تصریحات کی بنیاد پر ضروری رسمی مصافحے سے اجتناب کریں. میں ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس سے لوگوں میں غصہ اور نفرت پھیلے. ایسے موقع مولا علی قاری کی ہدایت کا خیال رکھا جائے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بے موقع مصافحے کے لیے ہاتھ دراز کرے تو ہاتھ کھینچ کر اس کا دل نہ دکھائے، بدگمانی کا سبب بنے گا. آہستگی سے سمجھائیں، مسئلے کی حقیقت سے آگاہ کریں. فقط واللہ عالم بالصواب. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے. اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر لینا، اسے دین سمجھ لینا. اگر کوئی سب معانقہ نہیں کرے، مصافحہ نہیں کرے، اور ویسے تو اس مرتبہ تو کورٹ کی وجہ سے لوگ نہیں ملیں گے، کہیں کیسے رہو ہمیں مرض لگ جائے. ہاں لامساس والی حالت ہے اس وقت لوگوں کی، لوگوں کو چھونا لوگوں کو گوارا نہیں ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، ان حالات میں مثبت پہلو نکلتے ہیں کہ یہ لوگ اس سنت پہ عمل کر لیں گے، اس مرتبہ زیادہ معانقہ وغیرہ نہیں کریں گے کہ ایسا نہ ہو ہمیں بیماری نہ لگ جائے. بہرحال یہ 3 بدعتیں میں نے بیان کر دیں جس میں اپنی طرف سے لوگوں نے ایجادات غلہ کی ہے. اپنی طرف سے لوگوں نے نئی نئی چیزیں جمعۃ الوداع ہے اور میت کے گھر عید نہ منانا، اس کی خوشیاں نہیں منانا، اور تیسری مصافحہ معانقہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے.
اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔